تو آج ہم ایک بہت ہی پیچیدہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک جیو پولیٹیکل کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کہانی کے مرکز میں ہے پاکستان، جسے ایک بہت اہم فیصلے کا سامنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان غزہ میں بننے والی ایک بین الاقوامی امن فوج کا حصہ بنے گا؟ اور اگر بنتا ہے یا نہیں بنتا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ چلیں اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات کہاں سے کریں؟ شروعات ہوتی ہے ایک بین الاقوامی اخبار کی اس سنسنی خیز سرخی سے۔ یہ صرف کوئی عام ہیڈ لائن نہیں ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ایک شدید بین الاقوامی دباؤ کی کہانی کا پہلا باب ہے، ایک ایسی کہانی جس میں پاکستان کے طاقتور فوجی سربراہ کی ساکھ بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، یہیں سے معاملہ بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے امریکہ کا بالکل صاف اور سیدھا مطالبہ، اور دوسری طرف ہے پاکستان کا انتہائی محتاط نپتلا جواب۔ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نے انکار کر دیا ہے، اس سے بہت مختلف بات ہے۔ اصل میں یہ ایک سفارتی چال ہے جو پاکستان کو تھوڑا وقت اور بات چیت کی گنجائش دیتی ہے۔ تو آخر یہ بین الاقوامی فورس ہے کیا، اور اس کا منصوبہ کیسا ہے؟ چلیں اب ذرا اس منصوبے کی تفصیلات میں جاتے ہیں جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ رکھی ہے۔ اس سارے منصوبے کی بنیاد رکھی گئی تھی دوحہ میں۔ وہاں امریکی سینٹرل کمانڈ نے دنیا بھر کے ممالک کو بلا کر اس مجوزہ فورس کے بارے میں بریفنگ دی۔ یہ کوئی عام سی میٹنگ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت اہم اجلاس تھا جس نے نہ صرف ایک فوجی اتحاد کی بنیاد رکھی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ خطے کے مستقبل کا ایک نقشہ بھی تیار کیا۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ ہے یہ اعداد و شمار۔ 70 ممالک کو دعوت دی گئی تھی، لیکن آئے صرف 45، یعنی تقریباً 36% ممالک نہیں آئے۔ یہ غیر حاضری اصل میں اس منصوبے کے بارے میں عالمی برادری میں جو گہری تقسیم اور شگو کا شبہات ہے یہ اس کی عکاسی کرتی ہے۔ تقریباً 19 ممالک نے شروع میں تو کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم مدد کریں گے، فوجی دستے بھیجیں گے یا کوئی سامان وغیرہ دے دیں گے، لیکن یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جیسے بڑے مسلم ممالک کی شمولیت کے بغیر اس فورس کی اپنی ساخت اور اس کی افادیت پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا رہے گا۔ اس اجلاس میں دنیا کی بڑی عالمی اور علاقائی طاقتیں موجود تھیں۔ مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سے لے کر برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسی یورپی طاقتیں بھی شامل تھیں۔ تو ان ممالک کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف کوئی علاقائی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک عالمی بحران بن چکا ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ لیکن کون موجود تھا؟ اس سے زیادہ اہم شاید یہ ہے کہ کون موجود نہیں تھا۔ ترکی اور چین، دو ایسی طاقتیں جو خطے میں بہت اثر و رسوخ رکھتی ہیں، وہ نہیں آئے۔ ان کی غیر موجودگی اس منصوبے کے ارد گرد موجود گہری جیو پولیٹیکل تقسیم اور پیچیدگیوں کی طرف صاف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ بھئی اس منصوبے کو عالمی سطح پر سب کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس مرکزی سوال کی طرف۔ ایک ایسا ملک جس کا امن مشنوں میں اتنا وسیع تجربہ ہے، وہ آخر ہچکچا کیوں رہا ہے؟ کیا پاکستان کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں جو باقی دنیا نہیں جانتی؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ اس فورس کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک امن مشن ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہی ایجنڈا چھپا ہوا ہے؟ پاکستان کو آخر کس بات کا خدشہ ہے؟ اور یہ ہے وہ سب سے اہم نقطہ۔ پاکستان کو شبہ ہے کہ اس فورس کا اصل مشن حماس کو غیر مسلح کرنا ہے، یعنی وہ کام کرنا جو اسرائیلی فوج 2.5 سال کی شدید فوجی کارروائیوں کے باوجود نہیں کر سکی۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلا جا سکتا ہے جو اس کی اپنی ہے ہی نہیں۔ اور یہ سلائیڈ بہت بہترین طریقے سے دکھا رہی ہے کہ یہ کام کتنا زیادہ مشکل ہے۔ اسرائیلی فوج اپنی پوری طاقت کے باوجود حماس کے صرف 30 سے 35% فوجی انفراسٹرکچر کو ہی نقصان پہنچا سکی ہے۔ حماس کو غزہ کے لوگوں کی بڑی حمایت حاصل ہے اور ان کا 550 کلومیٹر طویل سرنگوں کا نیٹ ورک موجود ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا مشن ہے جو نہ صرف ناکام ہونے کے لیے بنا ہے، بلکہ یہ اخلاقی اور سیاسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے، اس فورس کو کنٹرول کرنے والا کمانڈ سینٹر جسے CMCC کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل کے اندر واقع ہوگا۔ اب یہ ایک ایسا تضاد ہے جسے پاکستان کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مطلب غزہ میں کام کرنے والی ایک فورس کا کنٹرول اسرائیل سے کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جو پاکستان کی خود مختاری اور فلسطینیوں کے حوالے سے اس کے پرانے موقف کے بالکل خلاف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ ہچکچاہٹ صرف نظریاتی نہیں ہے، یہ دہائیوں کے مشکل امن مشنوں کے تجربوں پر مبنی ہے۔ پاکستان نے تاریخ سے بڑے سخت سبق سیکھے ہیں اور وہ ان غلطیوں کو دہرانے کا متحمل نہیں ہو سکتا، خاص طور پر غزہ جیسے حساس اور پیچیدہ ماحول میں تو بالکل نہیں۔
صومالیہ سے لے کر کانگو تک پاکستان کا تجربہ ایک ہی بات سکھاتا ہے، اگر مقامی آبادی اور وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں تو امن مشن خطرناک حد تک ناکام ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فوجیوں نے ماضی میں اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس کی قیمت چکائی ہے، اور وہی غلطی غزہ میں دہرانا ایک ناقابل معافی غلطی ہوگی۔ اچھا، اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرض کریں پاکستان صاف نہیں کہہ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان کو اس کی قیمت چکانے پر مجبور کریں گے؟ چلیں ان ممکنہ نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مغربی طاقتوں کے پاس دباؤ ڈالنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک کی امداد کی بندش سے لے کر یورپین یونین کے ساتھ تجارتی مراد کے خاتمے تک، اور یہاں تک کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ایک زہریلی پروپیگنڈا مہم تک، تو یہ خطرات بالکل حقیقی اور بہت سنگین ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، پاکستان کی قیادت ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف معاشی اور سیاسی تنہائی کی گہری کھائی ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی جنگ کی آگ ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جس میں کوئی بھی راستہ آسان نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو اس آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو باہر کا جیوپولیٹیکل چیلنج ہے نا، یہ سیدھا پاکستان کے اندرونی سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ کیا ایک ایسی قوم جو اندرونی طور پر تقسیم ہو، وہ اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کا دفاع کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ صرف پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا، بلکہ یہ بھی بتائے گا کہ کیا ایک ترقی پذیر ملک عالمی طاقتوں کے دباؤ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے